بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ رضیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ بہت ہی انرجی کے ساتھ بہت ٹیسٹی قسم کا بلاگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خاص طور پہ میری وہ بہنیں جو میری بات سننے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور مزے سے باتیں سنتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں۔ یقیناً کسی نہ کسی پوائنٹ پہ انسان پہنچ جاتا ہے جب بہت ساری باتوں کو بندہ سنتا ہے۔ کوکنگ ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے رہیے۔ اور اصل میں جو آج مجھے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہوگا یا نہیں، میں نے کئی بار یہ بات سنی ہے کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ کیا ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ عورت کے بغیر مکمل ہے؟ چاہے وہ ریلیجیسلی ہے، چاہے وہ اکنامکلی ہے، چاہے وہ سوشلی ہے۔ کیا عورت کے بارے میں ایسی بات کرنی چاہیے کسی کو بھی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، محرم ہے، نامحرم ہے، کچھ بھی ہے۔ وہ کون سی عورت ہوتی ہے جس کو ایک مرد جوتی کہتا ہے؟ اور جو مرد عورت کو جوتی کہتا ہے اس کا اپنا کیا اسٹیٹس ہے، اپنا کیا مقام ہے، اس کا اپنا کیا کیریکٹر ہے؟ آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بہت ہی سیریس قسم کا ٹاپک ہونے والا ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس میں بھی تھوڑا سوسائٹی سے کوئی ایک دو مثالیں جو کہ میں بتا سکوں۔ بہت زیادہ ظلم و ستم ہر طرف نظر آ رہا ہے، اور میں اس کے نتیجے پہ بھی پہنچنا چاہوں گی اور سبھی کی رائے بھی لینا چاہوں گی۔ ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا مجھے کہ آپ سمجھتے ہیں، اگر کوئی میل بھی میری بات سن رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے؟ عورت آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کی مدر عورت ہے؟ کیا آپ کی بہن عورت ہے؟ کیا آپ کی بیٹی عورت ہے؟ یا عورت صرف بیوی رہ گئی ہے؟ یا باہر کی عورت، یعنی وہ جو آپ کے گھر سے، آپ کے حسب نسب سے تعلق نہیں رکھتی، بس وہ عورت ہے؟ سوچئے ذرا، کس کو کہہ رہے ہو پاؤں کی جوتی ہے؟ میں پچھلے دنوں میں نے ایک نظم پڑھی صفیہ حیات کی، میں نے اس کا اسٹیٹس بھی لگایا تھا، شاید میری کچھ بہنوں نے دیکھا بھی ہو۔ اس کا لب لباب یہ تھا، تھیم اس کا یہ تھا کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا مجھے لے جا اس گھر سے جہاں پہ مجھے پاؤں کی جوتی کہا جاتا ہے، میں جوتی کہن والے دے نال نہیں رہنا۔ ابے نے پلٹ کے دیکھے ہی نہیں اور دوبارہ میرے گھر آنا چھوڑ دیتا۔ تو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ابا بھی شاید کہیں مجبور تھا، کیونکہ جب اس کی اپنی ایج تھی، اپنی جوانی میں تھا، جب وہ ایک جوان بیٹی یا شادی شدہ بیٹی کا باپ نہیں تھا، تب شاید وہ بھی عورت کو جوتی ہی سمجھتا ہوگا۔ اور آج جب اس کی اپنی بیٹی کو جوتی سمجھا جا رہا ہے تو اس کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ ہاں، اگر بہت سارے لوگوں کو یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ ابا کو چاہیے تھا کہ جو اس کی بیٹی کو جوتی کہہ رہا ہے اس کو واپس لے جائے، لیکن سوچئے اگر ابا اس بیٹی کو واپس لے بھی جاتا تو کیا کرتا، کہاں رکھتا، کتنی دیر اس کی خود پرورش کرتا، کتنی دیر اس کو سنبھالتا، یا اگر وہ یہاں سے ڈیورس لے لیتا تو کہاں سے ایسا مینوفیکچر کراتا ہے ایسا مرد جو عورت کو جوتی نہ سمجھتا ہو، جتی نہ سمجھتا ہو، جوتی بھی نہیں، جتی نہ سمجھتا ہو، کہاں سے آرڈر پہ تیار کرواتا وہ باپ؟ اتنا دور نہیں تھی الحمدللہ، کسی بھی اگر وہ خود توبہ طائب کر بھی لیتا، کیا وہ وقت پلٹ کے آ جاتا جب اس نے خود کسی عورت کو جوتی سمجھا ہوگا؟ تو یہ کوئی ایک دو دن کی، کوئی سال دو سال کی بات نہیں ہے، یہ تو صدیوں پر محیط باتیں ہیں۔ ان باتوں کو حل کرنے کے لیے یا ان سب کو پار کرنے کے لیے تو بہت بڑے پیمانے پر کیریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور اس کیریکٹر بلڈنگ کی ضرورت عورتوں کو بھی ہے، مردوں کو بھی ہے۔ ہماری سوسائٹی کو یہاں تک پہنچنے میں صرف مردوں کا ہاتھ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی مردوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئی ہے، ہماری سوسائٹی کو یہاں تک پہنچانے میں ہم عورتوں کا بھی بڑا کمال ہے، جو بیٹے پیدا ہونے پہ لڈو بانٹتی ہیں اور بیٹیاں پیدا ہونے پہ سر پہ پٹی باندھتی ہیں۔ سوچئے ذرا اس میں ہمارا کتنا کردار ہے اور ہم کتنے ہیں۔ میں اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں جب مائیں اپنے بیٹوں کے گلے کر رہی ہوتی ہیں اور بتا رہی ہوتی ہیں میرا بیٹا مجھے پوچھتا نہیں ہے، بہو کے پیچھے لگ گیا اور مجھے ستاتا ہے، میری خبرگیری نہیں کرتا، تو میں ہنستی ہوں، ان کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن تھوڑے سے مزاحیہ انداز میں، کہ وہی لڈو پھٹتے پے نے جڑے تسی پتر جمن تے ونڈے سی تے عورتاں بیٹی پیدا ہونتے نہیں ونڈے سی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو ڈفرینس ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو بیٹی کی پیدائش پر خوشی منانے کی
ترغیب دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے اس کے لیے کوئی خاص مقام ہے، میں بھی اس کے لیے جنت میں محل تیار کیا جاتا ہے، اور جو کوئی بیٹی کی اچھی تربیت کر کے اس کو بیاہ دیتا ہے اس کے لیے جنت میں جگہ ہے۔ تو یہ بیٹوں کے لیے جو بیٹے بھی اولاد ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی پیارے ہیں جتنی بیٹیاں پیاری ہیں، لیکن اسلام نے یہ سب تربیت کرنا چاہیے ہماری سوسائٹی کی، لیکن سوسائٹی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دل سے خوش ہو جاتے ہیں بیٹی کی پیدائش پہ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی شادی سے ڈرتا ہے، کوئی اگلے گھر سے ڈرتا ہے، کوئی قسمت سے ڈرتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں بیٹے کے لیے تو نہیں آتی، حالانکہ بیٹے کی تقدیر کا بھی کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ یہ جو ڈفرینس ہے نا، اور جو عورت کو جوتی کہنا ہے، یہ مرد کی اپنی کمزوری ہے۔ کس کو جوتی کہہ رہے ہو؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عورتیں ہی اس ڈفرینس کو ختم کریں تو ہی ہو سکتا ہے۔ ہر ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کی پیدائش پہ لڈو بانٹ کے اور اس کو ممیز کر کے، اس کو ممتاز اور اعلیٰ اور فر رکھ کے پھر یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں آسمان سے اتریں گے بیٹے جو دوسرے کی بیٹی کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے، قدر کی نظر سے دیکھیں گے اور اسے وہ مقام دیں گے جو اس کا مقام بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عورت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کسی بھی مرد کو اس سوچ تک پہنچانے میں عورت کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بہت سمجھنے کی اور سوچنے کی بات ہے۔ اب اگر ایک ہی گھر میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے تو ماں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی وہ جلدی سے بیٹی کو کہے گی، بیٹے کو نہیں کہے گی، کیونکہ وہ تو سر پہ بٹھانے کی چیز ہے نا، اس کو تو سر پہ بٹھا لیا جائے۔ اولاد ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد کی پرورش اور اولاد کی کیئر بہت ضروری ہے۔ جب وقت پر اولاد کی کیئر نہیں کی جاتی، ان کی پرورش اس طرح سے نہیں کی جاتی جس طرح سے کرنی چاہیے، اور صرف بیٹے کے ہی لڈو بانٹے جاتے ہیں، تو پھر مسائل تو ہوں گے نا، پھر ان کو فیس سبھی کر رہے ہوں گے، لڈو بانٹنے والے بھی، لڈو کھانے والے بھی۔ تو ان چیزوں کو دونوں کو ہی سوچنا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ یقین کیجیے میں بہت حیران تھی اور مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی اس بات کو سن کے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی کہ یہ کوئی نئی بات تھی یا ایسی بات تھی کہ جو میں نے پہلی بار سنی تھی، میں نے سنی تھی بہت، میں ارد گرد دیکھتی ہوں لوگوں کو، لیکن مجھے اس بات کا قطعاً یہ سولوشن نظر نہیں آتا کہ جہاں پہ عورت کو جتی سمجھا جاتا ہے وہاں سے طلاق لے کے کہیں اور چلی جائے۔ آپ یقین کیجئے معاشرے میں آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو آل ان آل ایسا ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ صرف خوبیوں والا انسان ڈھونڈنے نکلیں گے نا تو اکیلے رہ جائیں گے۔ آپ دوسروں کی خامیوں کو خوبیوں میں بدلنے کی جب تک صلاحیت نہیں رکھتے، آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھیے۔ ہر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے اور فطرت کو اللہ ہی بدل سکتا ہے، اور ہر انسان کے اوپر اچھے برے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے حصے کا دیا چلانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ تو کسی اور کا کام ہے، میری زندگی خوش اور خوشحال گزر رہی ہے تو میں اس پہ کیوں بات کروں، میرے تو لوگ دشمن ہو جائیں گے، میرے اوپر تو بیڈ کامنٹس آئیں گے۔